جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ جہانگیر اسلم بلوچ آپ کے سامنے پیش ہوں۔ تو آج میرا شو کا پہلا دن ہے اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ ایک قانون دان جو کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور 35 سے زائد قانونی کتابوں کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ارپن مولا ہیں، ڈاکٹر جی ایم چودھری صاحب، جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو قانون کے اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میرا کام ہے کہ میں نے بہت سارے چینلوں کو جو خاص طور پر یوٹیوبرز ہیں واچ کیا ہے، وہ مختلف نیوز لوگوں کو دکھاتے ہیں، مختلف جو اپنا اوپینین دے دیتے ہیں، لیکن میرا جو ذاتی ویو ہے کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، میں قانون سے متعلق آپ سے کوئی ٹاپک لے کے آؤں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے اجازت لی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کی رضامندی ظاہر کی ہے کہ آپ کا جو بھی قانونی سوال ہوگا تو آپ کے لیے 5 سے 10 منٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سوالات کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور آئین کی نظر میں کچھ جو چیزیں ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے جمع پونجی یعنی اپنا سرمایہ لگا لیتے ہیں مختلف کاموں میں، لیکن بعض اوقات لوگ اچھے کاموں میں بھی اچھا تجربہ گزر جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جن کو وہ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنا جمع پونجی کسی فلیٹ یا فلاٹ کی خریداری کے سلسلے میں لگاتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ کوئی آت ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہیں معاملات، قانون نے اور آئین پاکستان کی روح سے ہم ان چیزوں کو جانا چاہیں گے کہ قانون اور یہ عدالتیں ہمیں کس حد تک کیا انصاف دے سکتی ہیں، اور آئین پاکستان کے حوالے سے کہ جو آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اس حوالے سے آج ڈاکٹر جی ایم چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سے میرا آج پہلا سوال ہے کہ کیا ہمیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں یا فلاٹس یا فلیٹس وغیرہ کی خریداری کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ریز کیا ہے، اور خاص طور پر اس میں یہ بات اہم ہے چونکہ میں اب سارا وقت میرا کورٹ کچہریوں میں گزرتا ہے، تو بہت سارے ایسے مقدمات آتے ہیں کہ لوگ بڑی سادہ لوئی کے ساتھ اپنی جتنی بھی جمع پونجی ہے، جو بھی ان کی سیونگز ہوتی ہے، ان کو کہیں پلاٹ میں، کہیں فلیٹ میں یا کسی دکان میں یا کسی اور اس قسم کی ریئل اسٹیٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں کر دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے جی کہ ہمارے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ یا تو آنر ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کہ ملکیت ٹھیک نہیں ہوتی، یا پھر جگہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے، یا جگہ کی کوئی پارٹیشن یا اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو پھر ان مسائل کو سالو کرنے کے لیے ان کو سالوں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے ایک اپنے لیے ایک سہانے اور خوبصورت گھر کا خواب دیکھا ہوتا ہے، ایک فلیٹ کا خواب دیکھا ہوتا ہے، یا اپنے کاروبار کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کا خواب دیکھا ہوتا ہے، وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تو یقیناً آپ کے ساتھ اس قسم کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر ہے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یا پھر لوگوں نے ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوتی ہیں، یا پھر یہ بڑے بڑے پلازے ہیں یا اپارٹمنٹ کے کامپلیکس ہوتے ہیں جن میں آپ فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح پلازے ہیں یا پھر دکانیں ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ان کے آنرشپ یعنی کہ جو ملکیت سے متعلقہ کاغذات ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، وہ پبلسٹی سے متاثر ہو کر یا ان کو جو ایک سبز باغ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس سے متاثر ہو کر اس پلاٹ کی، اس فلیٹ کی یا اس دکان کی یا اس زمین کی خریداری جو ہے اس کا معاہدہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں ان کو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً اگر آپ چند ایک احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تو آپ نہ صرف اپنی جو جمع پونجی ہے اس کو
سیو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے جو مستقبل کے پلانز ہوتے ہیں اپنے گھر کے متعلق، اپنے فلیٹ کے متعلق یا اپنے کاروبار کے لیے دکان کے متعلق، وہ بھی آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے خریدے گئے پلاٹس یا فلیٹ کی ملکیت قانونی طور پر منتقل ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ اکثر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز ہیں یا پھر یہ جو پلازے ہیں یا پھر شاپنگ کمپلیکس ہیں، شاپنگ مالز ہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کوئی دکان خریدتے ہیں، کوئی فلیٹ خریدتے ہیں یا پھر پلاٹ خریدتے ہیں، تو ان کو ایک عدد الاٹمنٹ لیٹر دے دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو دیکھیں، وہ جو الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا، اس اسکیم کا یا جو بھی اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا ایشو کردہ ہوتا ہے۔ وہ میرے خیال کے مطابق اور قانوناً وہ ایک مکمل جو ہماری حقوق ملکیت ہے ان کی نمائندگی نہیں کرتا۔ دیکھیں، جب تک آپ کے کوئی بھی خریدے گئے پلاٹ، مکان یا پھر دکان یا جو بھی کوئی اپارٹمنٹ ہے، اس کا جو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے اس میں اندراج نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ کا سمجھ لیں کہ جو ملکیت ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی۔ وہ جو الاٹمنٹ لیٹر ہے یا آج کل پھر یہ فائلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ سب سے پہلے جس مالک سے آپ وہ چیزیں خرید رہے ہیں، سب سے پہلا آپ سوال یہ کریں گے کہ آپ اپنے جو ملکیت کے ڈاکومنٹ ہیں، یعنی کہ جو ٹائٹل کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ دکھائیں۔ ان ڈاکومنٹس کو آپ دیکھیں، پھر اس کی جو متعلقہ اتھارٹی، اس سے آپ تسلی کریں کہ کیا یہ واقعی یہ ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں، اصلی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر متعلقہ اتھارٹی جو ہے آپ کو وہ تسلی کرا دے کہ یہ واقعی ڈاکومنٹ اوریجنل ہے، یہ اسکیم جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے اور اس اسکیم میں مختلف جو فارمیلٹی ہیں، جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں، تو پھر آپ اس کی خریداری کی طرف جائیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ کہوں گا کہ جس سے بھی آپ پلاٹ خرید رہے ہیں، آپ فلیٹ خرید رہے ہیں، آپ اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں یا آپ دکان خرید رہے ہیں، تو آپ اس چیز پر اصرار ضرور کریں کہ وہ آپ کو اس کی رجسٹریشن کروا کے دیں، یعنی کہ اس کی رجسٹری کروائیں۔ دیکھیں، اس کا آپ کو وقتی طور پر نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بطور رجسٹریشن فیس جو ہے وہ دینا پڑے، لیکن دیکھیں وہ جو آپ 5، 10، 20 ہزار یا 50 ہزار یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی رجسٹریشن فیس ادا کریں گے، کم از کم وہ آپ کو بہت سارے جو فراڈز ہیں ان سے محفوظ کر دے گی، اور اس اسکیم میں، اس سوسائٹی میں، اس اپارٹمنٹس کی بلڈنگ میں یا اس شاپنگ مال میں کم از کم آپ کے پاس ایک اتھنٹک ٹائٹل ڈیڈ ہوگا جس کی کسی گورنمنٹ کے ادارے نے باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہوئی ہوگی۔ تو اس صورت میں اگر کل کو کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے یا آپ کے سامنے کچھ قانونی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، تو کم از کم جب آپ عدالت میں جائیں گے تو پھر آپ محفوظ ہوں گے کہ آپ نے جو کچھ انویسٹ کیا ہے اس کو پراپر طریقے سے آپ اس کا تحفظ کر سکیں۔ یہ عام طور پر جب کوئی چیز خریدی جائے تو یہ خالی الاٹمنٹ لیٹر دے دیتے ہیں صرف، تو یہ کیا کافی ہوتا ہے الاٹمنٹ لیٹر؟ دیکھیں، میں نے ابھی اسی سلسلے میں بتایا کہ یہ جو الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے سوائے ان اسکیموں کے جو گورنمنٹ کی اسکیمیں، گورنمنٹ کی اسکیموں میں اگر آپ الاٹمنٹ لیتے ہیں، مثلا دیکھیں کہ اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے، راول پنڈی میں آر ڈی اے ہے، لاہور میں دیکھیں تو ایل ڈی اے ہے، یا پھر جو کینٹونمنٹس ہیں ان میں کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، تو وہاں سے اگر آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملتا ہے تو وہ یقیناً ایک کمپریہنسو قسم کا ثبوت ہے۔ اس میں بھی یہ آپ تسلی ضرور کریں کہ وہ متعلقہ اتھارٹی کا جاری کردہ ہو۔ آج کل بہت زیادہ جعل سازی ہے، لوگ جعلی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بڑے آسانی سے بنا لیتے ہیں۔
پھر جب کبھی 2 4 5 سال کے بعد آپ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ جعلی ڈاکومنٹ ہے. لیکن جہاں تک یہ دوسری پرائیویٹ سکیمز ہیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، تو وہاں پر جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ صرف الاٹمنٹ لیٹر جو ہے اس تک محدود مت رہیں. آپ جو بھی مالک ہے جس سے آپ پراپرٹی یا جائیداد خرید رہے ہیں اس سے آپ کہیں کہ وہ آپ کو رجسٹرار کے آفس میں جا کر تو باقاعدہ طور پر اس کی رجسٹری بھی کرائے. دیکھیں، رجسٹری کرانے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے. تو آج کل تو خاص طور پر یہ ہے کہ وہاں پر تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں، وہاں پر ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں. تھمب امپریشن جو ہے ان کو نادرا کے ریکارڈ سے ویری کیا جاتا ہے اور سگنیچرز کو. مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ کل کو آپ کسی قسم کے فراڈ جو ہے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر آپ یہ جو چند پوائنٹس ہیں ان کو کسی قسم کی جائیداد، مکان، فلیٹ، اپارٹمنٹ یا پھر دکان جو ہے اس کی خریداری کے وقت مد نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی، جو بھی آپ کی سرمایہ کاری ہوگی وہ ایک محفوظ سرمایہ کاری تصور کی جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا. لیکن میں اپنے ناظرین سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ یہاں پر پاکستان میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں اگر بحریہ ٹاؤن کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک لیٹر جاری کیا جاتا ہے، ان کو رجسٹری نہیں دیا جاتا. اور اگر آپ پارک اینڈ کلیو کو جا کے دیکھیں تو وہاں پر علیم خان کی جانب سے کوئی لیٹر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح گوری ٹاؤن میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے. لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کب تک جو ہے یہ جاری رہے گا؟ مجھے اپنے ہوسٹ جہانگیر اسلم کو اجازت دیجیے گا. کل ملیں گے، ایک اور پینڈورا باکس کھولیں گے کسی اور ایشو پہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. وش یو اے گڈ ڈے.